بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ میرے بھائی دوستو، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث میں آتا کہ میری امت کے ہر شخص کی اللہ مغفرت فرمائے گا لیکن ان لوگوں کے علاوہ۔ فرمایا کہ جو لوگ رات میں کھل کھلا کر گناہ کرے، کھلے عام گناہ کرے اور گناہ کرنے کے بعد میں گناہ کرے، پھر جب سویرا ہو اس کو جو اللہ رب العزت نے اس کے گناہ پر پردہ ڈالا تھا، لوگوں کے سامنے آ کر اس پردے کو فاش کیا اور لوگوں کے سامنے بیان کیا، میں نے ایسے ایسے گناہ کیا رات میں، پھر جس پر اللہ رب العزت نے پردہ ڈالا تھا اس نے اس پردے کو فاش کیا، اللہ رب العزت اس کو معاف نہیں فرمائیں گے۔ کتنی بری بات ہے! اللہ پاک کتنی شفقت والے، کتنے رحم کرنے والے، کتنے کرم کرنے والے، اپنے بندے کے گناہ پر پردہ ڈال رہے ہیں، اپنے بندے کے گناہ کو اللہ رب العزت کتنے کہ اس گناہ کو ظاہر بھی ہونے نہ دے رہے۔ اسی لیے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مغفرت نہیں ہوگی۔ اسی لیے آدمی پہلے تو گناہوں سے بچتے رہنا چاہیے۔ اگر اللہ نہ کرے کوئی گناہ ہو جائے تو یہ امت کے اندر اللہ پاک نے اس امت پر بڑا رحم کا معاملہ فرمایا، بڑا کرم کا معاملہ فرمایا، ہر وقت میں اس امت پر بخشش کا معاملہ فرمایا۔ جیسے ظہر کی نماز پڑھا تو ظہر سے ظہر تک کی بخشش کا معاملہ فرمایا، اس سے گناہ صغیرہ کو معاف کرنے کا اعلان فرما دیا۔ گناہ کبیرہ تو آدمی کی سچی اور پکی توبہ سے ہی گناہ کبیرہ معاف ہوں گے۔ اسی لیے ہر گناہ سے بچنا چاہیے۔ اگر کوئی گناہ اللہ نہ کرے ہو گیا تو اس گناہ سے اللہ سے توبہ، اللہ سے مغفرت مانگتے رہنا چاہیے۔ دل ہی دل میں اس کا افسوس رہنا چاہیے کہ یا اللہ یہ گناہ نہیں ہونے کا تھا، یہ گناہ ہو گیا اور اس گناہ کو صرف آپ ہی جانتے ہیں، یا اللہ مجھے اس گناہ کے بدلے میں مجھے معاف فرما دے اور سچی اور پکی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ فرمایا کہ سچی اور پکی توبہ اس کو کہتے ہیں جو ایک بار گناہ کرنے کے بعد میں پھر توبہ کر لے گا، آدمی توبہ کرنے کے بعد میں دوبارہ گناہ نہ کرے گا، اس کو سچی اور پکی توبہ کہتے ہیں۔ ورنہ میرے بھائیوں، اگر سچی اور پکی توبہ نہیں کریں گے تو پھر سے گناہ پلٹ کر واپس آئے گا، پھر سے آدمی وہ گناہوں میں مسلط ہوگا۔ جیسے سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو نکالا فرعون کی نجات سے، فرعون کے ظلم اور ستم سے نجات دلائی، اور جب دریا کے پار جب ایک ایریے سے گزرنے لگے تو بنی اسرائیل نے دیکھا کہ کچھ لوگ بت کی پوجا کر رہے ہیں، تو بنی اسرائیل نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام سے ہمیں بھی ایک ایسا بت بنا کے دے دیجئے، ہم بھی پوجا کرتے رہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے انہیں استغفار کرایا اور کہا کہ اللہ سے توبہ کرو، اللہ نے تمہیں اتنی ذلالتوں سے نکالا، اتنی مصیبتوں سے نکالا، فرعون تمہیں ظلم پر ظلم کرتا تھا، تمہارے بچوں کو ذبح کر دیتا تھا، پھر بھی تم باز نہیں آئے، اتنی اللہ کی مددوں کو دیکھا، سمندر سے پار ہوتے ہوئے دیکھا، اتنی اللہ کی مددوں کو دیکھ کر بھی تم پھر یہ بات کہتے ہو سچی اور پکی توبہ کر لو۔ لیکن ان لوگوں نے توبہ کی تھی، لیکن سچی اور پکی ان کے اندر جو لوگ سچی اور پکی توبہ نہیں کیے، پھر بچڑے کو معبود بنا کر اس کے گناہ کے اندر اللہ نے انہیں مسلط کر دیا تھا، کیونکہ سچی اور پکی توبہ نہیں کی تھی۔ اگر سچی اور پکی توبہ کرتے، اللہ اس بچڑے سے بھی ان کی حفاظت فرما دیتا، اس سے بھی اللہ ان کی حفاظت فرما دیتا۔ اسی لیے فرمایا کہ اپنے آپ کو اللہ کے حکموں پہ، نبی کے طریقوں پہ چلنے والا بنائے، کیونکہ ہمیشہ آدمی کو قرآن اور حدیث پر چلے گا تو آدمی کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ گناہ بھی ہو گیا تو اللہ معاف کرنے والے ہیں، اللہ سے معافی مانگنا، کیونکہ معافی جیسا کہ حکیم لقمان کا قول آتا کہ بیٹی گناہ یہ سوچ کر کہ پھر توبہ کرنے کی توفیق بھی نہ ملے گی، موت آ جائے گی اگر گناہ سے توبہ نہ کر سکے گا۔ اللہ رب العزت ہماری حفاظت فرما دے۔ میرے بھائیوں، ہر قدم آدمی کو پھونک کر رکھنا ہے، ہر قدم پر نبی کے طریقوں پر اختیار کرنا ہے، گناہوں سے بچنا ہے، شرک سے بچنا ہے، بدعت سے بچنا ہے۔ ہر کبیرہ گناہ جہنم میں لے جانے والا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں ہر کبیرہ گناہ سے ہماری حفاظت فرما دے۔ بے شک ہم گناہ گار ہے، سیاہ کار ہے، اللہ ہمارے کو گناہوں کو معاف فرما دے اور امت مسلمہ پر اپنا کرم و فضل فرما دے۔
ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے. آمین. الحمدللہ.